السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ بہت اہم خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد بہت اہم خبر، آج عمر ایوب صاحب کا بیان بھی ہے۔ کراچی میں تیز بارشوں کی پیشگوئی، لاہور ڈوب گیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور پاکستان میں اس وقت معیشت کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ لیکن ان تمام صورتحال کے علاوہ ایک اور بات جو دبے دبے لفظوں میں اب میڈیا پر آ کر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، حالانکہ بالکل ابھی 5 ماہ قبل یہ حکومت تشکیل پائی ہے۔ اور ایسے اہم موقع پر جب پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں، کچھ اہم لیڈران ملک سے باہر بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار دانشور ہیں، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی پر پابندی، ہم بات کر رہے ہیں جی بنگلہ دیش کی، جہاں پر طلبہ ونگ حالیہ جو احتجاج ہوا تھا وہاں پر اس میں کہا گیا کہ تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو شامل کیا، ذمہ دار قرار دیا گیا، اور جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش یہ بھی بڑی اہم ہے۔ 71 سے لے کر کے آج تک دیکھ لیجیے جو رویہ رہا ہے وہاں جو بھی حکومت آئی ہے جماعت اسلامی کا، اس پر ہم بات کریں گے کیوں جماعت اسلامی کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا دھرنا مسلسل جاری ہے۔ اور آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جناب یہ نہ ہو کہ یہ دھرنا ہمارا حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ اب تک جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، اب تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پوچھ کر بتائے گی، سوچ کر بتائے گی، فیصلہ ہوگا، مشاورت ہوگی، لیکن حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جی جب تک ہمارے جو اہم مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا ہم یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ سر سب سے پہلے نوید زبیر، جماعت اسلامی پر جو پابندی لگی ہے بنگلہ دیش کی میں بات کر رہا ہوں، اور حسینہ واجد وہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی تشدد ہوا ہے، تشدد کے ذمہ دار جماعت اسلامی ہے، اور وہاں پابندی عائد ہو گئی ہے، جبکہ یہی تشدد کے الزامات پی ٹی آئی پر بھی ہیں، یہاں پر بھی کہا گیا پابندی عائد کریں گے لیکن اب ہوا نہیں ہے۔ دونوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر سے بھی ورسٹ ہے۔ ان کی تمام اقدامات وہی ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے ملک کی ایک ڈکٹیٹر ہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں، اس کو مارنا، سیاسی لیڈران کو پھانسی دینا، اور کسی کو غدار قرار دے دینا، یہ سب ڈکٹیٹرشپ کی آوازیں ہیں جو ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ تو حسینہ واجد کی گورنمنٹ بھی ڈکٹیٹر ہے، اور جماعت اسلامی میں انہوں نے پابندی لگائی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو اقدامات ہیں وہ اس کو چیلنج کر رہی تھی، وہ سیاسی مظاہرے کر رہی تھی۔ تمام طلبہ، کسی ایک جماعت کے نہیں، تمام طلبہ اس میں باہر آئے تھے کوٹا سسٹم کے خلاف، جو ان کو اچھا نہیں لگا۔ ان کی حکومت ڈول گئی، اور اب ڈول گئی ہے، اب یہ سنبھلے گی نہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی پابندی لگائیں یا سارے سیاسی جماعتیں پابندی لگائیں، ان کی حکومت اب ڈول گئی ہے۔ اور یہی وقت دیکھ لیجئے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ ایسی موقع پر پاکستان میں بھی جماعت اسلامی باہر نکلے ہوئے لوگ، اور عوامی مسائل کی بات جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے کہا باہر نکلے، اور انہوں نے کہا تشدد ہوا ہے، یہاں بھی اگر خدا نخواستہ ان کے دھرنے پر جیسا کریک ڈاؤن پہلے دن کیا تھا، اب اگر اس طرح کا ہوتا ہے پھر اس پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ تشدد میں کے ذمہ دار ہے جماعت اسلامی، تو کیا اب یہاں بھی یہی ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور کم از کم بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ڈیموکریسی یہاں ابھی بھی موجود پی ہے۔ ٹی آئی پر اندیا کیوں دیا گورنمنٹ نے؟ وہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کی خواہش ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں موجود ایک خاندان کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے۔ ان کی بہت ساری خواہشات تھیں، پہلے بہت ساری فرمائشیں پوری بھی کی گئیں جو غلط تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو نقصان ہوا۔ وہ اس پی ٹی آئی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ نام پہ، ان کے نشان پہ، ان کے لیڈران پہ کس کس پہ پابندی لگائیں گے؟ جتنا وہ لگاتے رہے اتنا ہی وہ دھنستے رہے اپنے ہی اقدامات کے نیچے۔ تو پاکستان میں مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ ہی جماعت اسلامی پہ بھی، نہ ان پہ بھی۔ جماعت اسلامی اپنا جمہوری حق ہے ان کا مظاہرہ کرنا، استعمال کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، دھرنا دے رہی ہے، اور بڑی صحیح جا رہا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا اسلام میں کوئی چیز ٹوٹی ہو، کوئی پھوٹی ہو، کوئی آدمی خدا نہ خواستہ ہلاک ہوا ہو۔ ٹیئر گیسنگ یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو امریکہ یورپ میں بھی آپ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرانس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج بھی دیکھا آپ نے۔ تو یہ چیزیں تو کوئی ایسی نہیں جمہوریت کا حصہ ہوتی۔ جمہوریت کا حصہ ہے تمام چیزیں۔ آپ کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ جماعت اسلامی پر پابندی اور تشدد کے حوالے ذمہ دار قرار دیا ان کو، جو حالیہ وہاں احتجاج کر رہے تھے، وہاں بھی ظاہر عوامی مسائل پر احتجاج انہوں نے کیا،
اور پاکستان میں بھی ظاہری مسئلہ میں احتجاج کر رہی ہے, دھرنا دیے بیٹھی ہے. پہلے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 71 سے لے کر 2024 تک اگر میں پوچھوں آپ سے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو رویہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ تشدد کی وجہ سے ہی پھانسیاں بھی ہوتی رہی. 71 میں ذمہ دار قرار دے کر کچھ لوگوں کو کبھی پابندی پر ہٹا لیا گیا, پھر جبر ان کے اوپر. دیکھیے اس وقت وہاں پر مسئلہ ایک تو جماعت اسلامی نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی آسان ہدف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پر شروع سے 1971 سے لے کر اب تک یہ ماحول بنایا گیا ہے وہاں کی جماعت اسلامی پر. اچھا, جو جماعت اسلامی کا اس بات کا ذرا فرق رکھیں کہ 1971 سے پہلے تو پاکستان کی جماعت اسلامی, انڈیا کی جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی تینوں کو ایک ہی جگہ سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو ہے اس کا جماعت اسلامی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اور وہ بالکل الگ, انڈیا کا بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ بالکل دو الگ الگ جماعت اسلامی ہیں. وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے وہ شروع سے ریزسٹنس کرتی رہی, مزاحمت کرتی رہی ہے, اور اسی مزاحمت کے نتیجے میں انہیں بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں کی جماعت اسلامی اس طرح طاقت میں نہیں ہے جس طریقے سے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے. یہاں کی جماعت اسلامی نے بھٹو کے بعد جس طریقے سے ضیاء الحق کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ مختلف ڈکٹیٹرز کے ساتھ چلتی رہی, تو ظاہر ہے یہاں کا مزاج اور وہاں کے مزاج میں فرق ہے. تو اس لیے دونوں کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں کی جماعت اسلامی کا موازنہ یہاں کی جماعت اسلامی سے کریں. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہاں پر پابندی لگائی گئی ہے, دیکھیے کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کی ہم نے دنیا بھر میں کہیں پر بھی لگ جائے اس کی کبھی بھی ہم نے حمایت نہیں کی ہے. نہ ہم نے یہاں پر اس کی حمایت کی, نہ وہاں پر حمایت کی. وہاں پر کیونکہ سیاسی معاملہ اس حد تک, اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہاں پر برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے جماعت اسلامی پر یہ پہلی بار پابندی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2014-15 میں بھی جماعت اسلامی پر وہاں پابندی لگائی گئی, پھر عدالتی حکم آیا, پھر جماعت اسلامی پر پابندی ہٹی. تو سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر جماعت کا, تو وہاں چلتا رہے گا. اور جہاں تک یہاں کی جماعت اسلامی کا آپ نے کہا کہ مظاہرہ کر رہی ہے, کرنے دے شاہ. تب آج میرا خیال سے ان کے معاملات طے ہو جانے تھے, پھر 1-2 دن کا ڈیلے آیا, تو وہ 1-2 دن کے اندر معاملات ہو جائیں گے. اس کی بالکل ریلیکس رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جناب کہ جس طرح کے مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں اور مزید ہے جماعت اسلامی کہ ان کو پورا کیا جائے, جو کہ لگتا نہیں ہے کیونکہ حکومتی حلقوں سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے سخت شرائط رکھی گئی ہیں IPPs کے حوالے سے کہہ لیجیے, بجلی کے بلوں کو 50% رعایت دینے کے حوالے سے کہہ لیجیے, تو نہیں پورے ہوئے. تو آج اندیا دے دیا حافظ نعیم الرحمان نے کہ اب یہ جو دھرنا ہے ہمارا یہ ہو سکتا ہے حکومت ہٹاؤ تحریک میں اب بدل جائے, تبدیل ہو جائے, اور وہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی نومبر دسمبر میں تبدیلی آ جائے گی, تو کہیں اس کا آغاز تو نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کے جو بھی مطالبات ہیں بڑے چارمنگ ہیں. ایک خاص طور سے بجلی کے بلوں میں کمی, IPPs پہ پابندی اور ان کا ری کانٹریکٹ ریوزٹ کرنا, یہ بڑے اچھے ہیں, اور شاید اس پہ عمل بھی ہو جائے کیونکہ عمل ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ پورا پاکستان آڈٹ کی بات کر رہے ہیں, 50% بجلی کے بلوں کی کم کی بات. دیکھیں اگر IPPs کا آڈٹ ہو جائے اور وہ کانٹریکٹ خود نوٹس لے لے سپریم کورٹ اور سامنے آ جائے, جو کانٹریکٹ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, اور جب اس کی کلی کھلے گی تو بہت کچھ نکلے گا, اور اس کے نتیجے میں جو بل کم ہوں گے وہ 50% تک ہی کم ہو جائیں گے. 30 سے 40-45 روپے تک بل کم ہو سکتے ہیں. ایک یہ نظر آتا ہے. لگتا ہے بڑی جلدی ہو جائے گا سارا کام, اگر ہوا تو. دیکھیں یہ اس میں ہونے کو 1 ہفتے کے لیے بھی 1 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ منگا لے کانٹریکٹ, سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے, کل پرسوں بلا لے IPPs کے کانٹریکٹ کو حاضر کیا جائے. نہیں دیتے ہیں تو توہین ہو جائے گی, ان کو لازمی دینا پڑے گا. اگر زبیر صاحب منگا لے تو آلریڈی معاہدے تو کیے ہوئے نا, سائن کیے ہوئے گورنمنٹ نے. وہی تو ڈاؤٹ ہے, کیا کہے گی نیل اینڈ وائٹ ختم کر دیں. ایسا کوئی معاہدہ تقریباً اس بات پہ متفق ہے عام پبلک اور عالمی ادارے سب کے, ایسا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہی نہیں جو کسی کو سامنے پیش نہیں کیا جائے نا اسمبلی میں اس میں, اور ایسی شرطوں کہ بھائی جتنی بھی وہ بجلی بنائیں وہ پوری لی جائے, اور وہ پوری اس کے پیسے دیے جائیں, پیسے دینے پڑیں گے, پیسے دیں چاہے آپ لیں یا نہیں لیں, اور وہ بھی ڈالروں میں. تو یہ جب چیز آئے گی, اور ایسا کانٹریکٹ ہو نہیں سکتا, کیا پتا وہ ایکسپائر ہوا کب کا. تو یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ, لیکن اس کے پیچھے جو اصل مطالبہ ہے وہ آج سامنے آیا ہے. جیسے کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی, حکومت ہٹاؤ تحریک, کہ اگر ہماری یہ مطالبے نہیں مانے گئے, کیونکہ اس کے اور بہت سارے بھی لگ رہا ہے کہ نہیں مانے جائیں گے. وہ 2-4 مطالبے تو ایسے ہیں چاند تارے توڑنے والے ہیں, وہ نہیں کر سکتی حکومت. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خاتمے کی تحریک میں اس کو بدل دیں گے, اور کیا پتا جب وہ بدل رہے ہوں اور PTI اس میں شامل ہو جائے اور وہ آگے بیٹھ جائے اور یہ دھرنا ایک کوئی بہت بڑے دھرنے میں تبدیل ہو جائے, تو کچھ ایک سر مثال انیس منصوری صاحب کوئی مثال ملتی ہے ایسی, چلیے دھرنے دیے گئے ہوں اور گورنمنٹ گھبرا کر کے استعفیٰ دے کر گھر چلی جائے؟ علی میں اتنے معصوم ہیں ہمارے نوید بھائی, اتنے معصوم ہیں, اتنے معصوم ہیں بالکل کہ در حقیقت سر آئینہ میرا عکس پس آئینہ کوئی اور ہے.
تو میں ان کی معصومیت پر مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جو عوامی پروپیگنڈا ہے نا، ایک پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے اس کا شکار نظر آتے ہیں. اور در حقیقت سیاست میں جو سامنے نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اب آئیے ذرا سا بات کر لیتے ہیں نا کیا ہے. کس بات سے آپ کو ایسا لگا؟ میں ابھی بات کر رہا ہوں نا، ابھی ہم نے تو آپ کو پورا موقع دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حق اور سچ جب بھی بات کرنا شروع کرتا ہے درمیان میں کچھ نہ کچھ آتا ہے. ہم نے تو پورا موقع دیتے ہیں. شکریہ ادا کر رہا ہوں جو میری تعریف آپ نے کی ہے، اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیے ابھی یہ معاہدے شروع ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے دوسرے دور حکومت. 94 وہ جو معاہدے ہوئے تھے وہ 25 سال اور 30 سال کے تھے، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ری شیڈیول ہوئے ہیں اس میں کیپیسٹی چارجز نہیں ہیں. صحیح، پہلی بات. دوسرے معاہدے ہوئے پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2002. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ہوئے اس پر ابھی پچھلے سالوں میں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے کافی سٹینڈ لیا، اور سٹینڈ لینے کے بعد پھر ہوا یہ بڑا اہم معاملہ یہ کہ اس میں ان معاہدوں میں کافی نیگوسیشن کے بعد انہوں نے اس کو شیڈیول کروا دیا اور اس میں کیپیسٹی چارجز تقریباً 5-6 اربی رہ گئے ہیں، باقی نہیں ہے. ہو گئی بات. اب آئیے تیسرے مرحلے پر. اصل میں نا وہ معصومانہ بات ہے اور وہ بات کر نہیں سکتے. اس وقت ہم پر جو ایک سب سے بڑا قرض ہے اور جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ چین کے وہ معاہدے ہیں جو ہم نے کمرشل بیس پر لیے ہوئے، جو سی پیک کے تحت ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی اور سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور عمران خان کے دور میں بھی یہ لوگ گئے اور چین میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان پرائیویٹ کمپنیز کے پاس کہ جناب والا آپ اس کو ری شیڈیول کریں، اور یہ اتنے بھاری قرض ہم ادا نہیں کر سکتے اور اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر انہوں نے منع کر دیا. اس کے بعد پاکستان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ عمران خان کے زمانے میں لگ گیا. اس پر عمران خان نے پھر اس کے بعد ہی دوبارہ سے کہا کہ بھائی اب ہم ان کو معاہدہ نہیں کریں گے چائنا سے سی پیک پر، اور اس پہ کافی لیدے ہوئی. اب معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کراچی میں 2 بجلی گھر لگے ہوئے نئے 2 بجلی گھر بنائے، جو 2 نئے بجلی گھر بنائے وہ ان کے معاہدے جو ان کے پیسے دینے وہ کمرشل پیسے بہت زیادہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف اس حکومت کو یعنی کہ ابھی انہیں حکومت کو دینے ہیں پاکستان کے ایٹامک کمیشن کو، اور انہیں 400 ارب کراچی میں لگے 2 ایٹمی پلانٹ کے دینے. صحیح ہے. مسئلہ سارا یہ ہے، میں انہیں معصوم اس لیے کہا تھا کہ وہ شور بہت مچا ہوا ہے. در حقیقت اس شور کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں چائنا سے نیگوشیٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اور دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی کیا کہا، آئی ایم ایف کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ان جو نئے معاہدے جو سی پیک کے تحت ہوئے ہیں، پتہ ہے کتنے ہی ہے، کتنی ضرورت ہے ہمارے 1200 سے 1300 میگا واٹ ہے یہ جو سی پیک کے معاہدے ہیں 1200 سے 1300 میگا واٹ. اور ابھی اگر یہ فل کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں جو ابھی نہیں دے رہے لیکن اس کے باوجود پیسے لے رہے ہیں، صرف کراچی کے 2 ایٹمی پلانٹ 2000 میگا واٹ کے ہیں، صرف 2. باقی سب کو جو سولر پلانٹ اس وقت پنجاب حکومت کو بھی دینے ہیں اس کے پیسے جو اس میں دینے شیڈیول میں اصل چکر ہی ہے. پہلی بات اسی لیے میں نے ان کو معصوم کہا تھا کہ چلیے ٹھیک ہے ختم کر لیں. ابھی نہیں، میں آپ کو پورا مسئلہ بتا رہا ہوں نا. وہ مسئلہ کتنا بڑا ہوگا آپ نہیں دوسرا نقطہ نہیں رہ گیا. پہلا نقطہ تو میں نے آپ کو، اب دوسرا نقطہ، بھائی کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی ہمیں چیز نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائی جب 2 معاہدہ 2 انٹرنیشنل کمپنیز کے درمیان یا ایک ریاست جہاں پر انوالو ہو جب وہاں ہوتا ہے نا، تو ایک دوسری ریاست کی بھی اس میں گارنٹی شامل ہوتی ہے. پھر اس پہ جو بینکس ہوتے ہیں یہ بینکس کی گارنٹی ہوتی ہے اور یہ انٹرنیشنل ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی لوکل ہم بات کر لیں، ہاں بھائی فلاں کو گلا دبا دو، فلاں کا گلا دبا دو، فلاں کا گلا دبا دو، فلاں کا گلا دبا دو. اتنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے ان چیزوں پر عمل درآمد تو کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی اس کے لیے بہترین ہدف ہے جو کر سکے. اب میری ایک بات سنیں، جو آپ نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، میں نے تو کہا معصومانہ بات ہے نا. میں آپ کے مسئلے کا پوسٹ مارٹم کیے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے جتنا بھی آپ معصوم. جی پلیز 52% سرکاری گورنمنٹ کی ہے. کتنی؟ 52%، جس کے لیے گورنمنٹ خود اپنے آپ نیگوشیٹ کر کے اس سے ورک کر سکتی ہے. یہ تو کوئی ورلڈ بینک میں نہیں جائے گی نا، یہ تو کہیں نہیں جائے گی نا، عالمی عدالت میں نہیں جائے گی، تو اپنے لوگ ہیں. 30% پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ٹائفونز ہیں. 30%. صرف 18% چائنیز اور غیر ملکی کمپنیاں، سنگاپور غیر ملکی. کتنے پرسنٹ ہے؟
18%। अच्छा, चलिए, ठीक है ना, चलिए, 18%। ये बात रिकॉर्ड में आप चलिए। जाए हाँ, है सही है, गूगल सही। अंकल से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बात तो तो ये कर बात होगी लीजिए, ना। हाँ, फिर बात तो कर लीजिए। इन दोनों से तो बात कर सकते हैं ना, आपकी इन दोनों से बात कर ली, 88% तो आपने मतलब हल कर लिया। अच्छा, अब जरा अभी ये बताएं ना। नहीं, मैंने आपको अगर माना तो इनसे ये बहुत है। अगर वो चलिए, चलिए, आपने चलिए। अगर वो तस्लीम कर लें तो हाँ, तस्लीम गवर्नमेंट है, कैसे नहीं मानेगी, गवर्नमेंट आपस में नहीं मानेगी क्या? और फिर जो ये बोल रहे हैं सरमायाकार है ना वो तो। अरे सरमायाकार बहुत सरमाया कमा चुके हैं, जब आता है जब तो सब पता लग जाता है। हुकूमत चाहे बनवा सकती है, सही कह रहे हैं। मेरी बात, हुकूमत हर चीज बनवा सकती है, मनवाइए, इससे पहले क्या क्या नहीं हुआ। और 18% इनसे नेगोशिएट कर लें, जो भी बात हो। मैं कब कह रहा हूँ कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में कभी किसी कंपनी ने किया ना, सुना हमने ना देखा, जो किसी भी जगह असेंबली तक में पेश नहीं किया जा सकता। वो उसको बंद कर दिया रेड बुक की तरह कि नहीं भाई, ये जो है ना, ये जो मुल्क की सालमियत के लिए खुदा न खास्ता ऐसा कोई भाई, तो फिर क्यों नहीं बार बार बोलते हैं? नहीं ना, आप इससे मुल्क की सालमियत का ताल्लुक तो नहीं है कि शुबायत की जा रही है। शुमारी गलत दे रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदे ने आके बोला आपकी आदत शुमार गलत दे रहे हैं। नहीं, इसमें अब दोनों से ही जाते जाते नहीं, आप आदत शुमार ब्रेक पे जाने से पहले शुमार गलत हुए ना भाई देखिए, आप बिल्कुल सही है। ब्रेक पे जाने से पहले आप दोनों ही बताइए कि IPPs के हवाले से मुसलसल तनकीद पाकिस्तान में बहुत की जा रही है। IPPs की जानिब के जो नुमाइंदे हैं वो जवाब नहीं देते, बल्कि गवर्नमेंट जवाब देती है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई है ही नहीं, इसीलिए तो दरखास्त है अब सुप्रीम कोर्ट से कि खुद नोटिस लेके वो IPPs वाले बोल ही नहीं रहे। बोलूंगा ना, मुझे बता, बात तो करने देना। सारी बातें गलत कर रहे हैं। जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बातें गलत कर रही हैं। आज तक असेंबली में पेश नहीं हुआ, जो आज तक किसी सेनेट में पेश नहीं हुआ। कायमा कमेटी ने मांगा तो बोला गया ये कॉन्ट्रैक्ट हम देने के वो नहीं है, इसमें एक शक ये शामिल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी नहीं दिखाया जाए। अच्छा चलिए, अब आप आइए, सारी तकरीर आपने सुन ली। मैं वही कह रहा हूँ ना, मासूम है हमारे, मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं तकरीर को नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते हैं ना। आइए दलील से बात करते हैं। चलिए जनाब, इन्होंने कहा जनाब 52% जो है वो गवर्नमेंट की है। चलिए अभी आ रहा हूँ, बात करते हैं ना, आप तस्दीक अभी आते हैं ना, उस पर बात करते हैं। चलिए भाई, 30% जो है वो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, 18% जो है वो इंटरनेशनल है। अच्छा, अब ये आपने बताई तादाद के हिसाब से बताइए ना, इसकी इतनी तादाद, इसकी इतनी तादाद, इसकी इतनी तादाद। जरा मुझे ये बताइए आप, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, सही है, वरना फिर मैं बताता हूँ। आप ये बताइए कि ये तो आपने तादाद बताई कि 100 लोगों की तादाद बताई, ये नहीं बताया कि एक शख्स की कमाई करोड़ों रुपए है, बाकी सबकी तनख्वाह जो है वो 10-10 हज़ार रुपए है। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इनकी एवरेज जो बन गई है वो इतनी, टोटल 1 करोड़ रुपए बन गई। आप वो बात कर रहे हैं, देखिए वो भी अरबों में, सबके अरबों में, मेरी बात में, किसी की 4 कंपनीज हैं, किसी की 5 कंपनीज हैं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने आपकी बात मुकम्मल हो, आप हवा में नहीं बात कर, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको सही डेटा बता रहा हूँ कि ये इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा है मामला है वो आप उठाकर देख लीजिए। मैं ये बात आपसे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, सही, आप उठा के चेक कर लीजिए। इस वक्त जो असल इशू है वो इस वक्त ये है कि जो नए मुआहिदे हुए थे CPEC के तहत, उनमें हम बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, आप जाइए चेक कर लीजिए, सही, आप सारे मामलात को देख लीजिए। वो जो अब रह गए ना, देखिए जो पुराने तादाद के हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इनकार ही नहीं कर रहा। क्या कहेंगे रवीश भाई साहब? एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदा मुकर्रर करते, हम मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ही ना हो। फिर हुकूमत जब मुज़ाकरात की पेशकश करती है वो मानते नहीं है। सर क्या वजूहात क्या हैं ये इस तरह के बयानात की? देखिए, मुझे अब ये लग रहा है थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं ना, इनके जहन में कुछ है और कहीं बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं इनके। अच्छा, अब ये इस किस्म की चीज़ें करके, क्योंकि ये किसी सियासी पार्टी से मुज़ाकरात के तो पहले दिन से है ही नहीं। अब भी मना कर रहे हैं, अब भी मना कर रहे हैं, और अगर ये कर लेंगे तो ये किससे करेंगे? शहबाज शरीफ से कभी भी नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से कभी भी मंजर आम पे नहीं करेंगे। बैकडोर चल रही है मेरे उसके मुताबिक जो मेरे पास न्यूज़ है, जो आपकी, हाँ ज़राए, और फौजियों की भाई कोई ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर जनरल तो नहीं जाएगा ना मिलने के लिए, अगर जाएगा भी तो वो बातचीत किसी के थ्रू हो रही होगी, तो वो हो रही है। ये चाहते हैं खुल के हो, आखिर में उसमें हो। तो ये बात जो है इनका सियासी बयान है सारा, कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई ये है, वो आदमी है, फलां से नहीं करेंगे, इससे नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो बयान दिया उन्होंने इमरान खान और लेकर डेरा जेल में हमला नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन है?
یہ فرسٹریشن ہے یہ نیوز بنانے کے لیے. جیسے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا ہوتا تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. یہ نیوز بنانے کی ٹیکنیک ہوتی ہے اور یہ ان کو بہت خوب آتی ہے. ہر روز وہ کوئی نہ کوئی نیوز بناتے ہیں اور نیوز میں رہتے ہیں, اور وہ عمران خان کو بھی نیوز میں رکھتے ہیں. یہ ان کی کامیابی ہے. وہ کہہ رہے جی آج سینیٹر فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ جی یہ حکومت جو ہے لاش ہے, گل سڑ گئی ہے, اس کو کاندھا دیا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی کاندھا آپ ہٹا لیں, اس کو گرنے دیں اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو ظاہر ہے پھر ٹریبیونلس کے فیصلے بھی آنے ہیں اور وہ جلدی آ جائیں تاکہ پھر ہم حکومت قائم کر سکیں. اور دیکھ اب بھی یہ اس طرف رہے ہیں جو 2018 میں کہا جاتا ہے ان کو لے کر کے آئے تھے, جن کے بارے میں بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو رول ہی نہیں دیکھنا نہیں چاہتے ان کا, لیکن مذاکرات انہیں سے کریں گے. دیکھیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یار ہمارے نوید بھائی بہت معصوم ہیں. دیکھیے کوئی اجلاس کوئی بھی لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان سے مذاکرات نہیں کر رہے. اوہ, تو ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ اب سپر سالار کہا جائے. دیکھیں نہیں کہا وہ جعلی ہے, وہ فیک ہے, وہ رہنما کہہ رہے ہیں, نہیں لیٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں, پچھلے 3 رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فوج ہماری ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں. دیکھیے میں لیٹر کی بات ہی نہیں کی, لیٹر کی بات کر رہا ہوں, 3 دن کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں آپ جو نا واقعات ابھی وہ کہا, ابھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے. ابھی دیکھیں میری بات سنیے نا, میں آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو نہیں, میں آپ کی بات جو آپ غلط بات کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح میں غلط بات تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کی. 3 دن سے کوئی ابھی تو میں نے آرمی خلاف بیان دیا, ہم نے بات شروع ہی نہیں میری بات کی تصدیق ہے. ابھی تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے بہت معصوم ہیں. نوید بھائی آپ نے کہا کہ یار ابھی تو معصومیت آج بہت آپ کے چہرے پر کیوں, کیا ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے نا. ابھی تو ہم نے صرف گفتگو شروع کی ہے. آپ نکالیں پہلی میں طوفان. اچھا ابھی تو ہم نے کوئی طوفان تو آپ برپا کر رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ مشرف دور میں بھی لوگ جب کہا کرتے تھے کہ جی میاں صاحب سے یا محترمہ سے مذاکرات ہو رہے, لوگ کہتے تھے نہیں ان کی سیاست ختم ہو چکی, لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ مذاکرات ہو رہے تھے. دیکھیے بالکل ہو رہے, تو ہر وقت کسی نہ کسی بات چیت نہیں ہوتی. بیک ڈور. دیکھیے مذاکرات جب ہوتے ہیں نا تو اس کے کچھ اشارے مل جاتے ہیں. یہ اشارہ دے تو رہا ہوں پچھلے 3 دن. یہ آج کل پی ٹی آئی والوں کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے پروگرام میں شرکت کرنے کی, دیکھیے سامنے آ کر بات کرنے کی, جلسے کی اجازت بھی مل گئی, جلسے کی اجازت, تو یہ اشارے نہیں, دیکھیے سر اشارے نہیں ہوتے. دیکھیے میری بات, جہاں چھپتے پھر رہے تھے جتنے مفروض تھے سوائے مراد سعید کے سب سامنے آ گئے. یہ بھائی میرے معصوم ہیں میں پھر وہی بات, اور ان کو بھی تمغہ شجاعت کا کہا ہے انہوں نے. اچھا وہ ایک الگ بحث ہے نا. میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے, بہت سیکھا ہے انہوں نے. دیکھیے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ابھی ایسی کوئی خبر نہیں بن رہی ہے, ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اول جب ہو جائے گی تو یہ بتا دیں گے, نہیں ہو رہی. نہیں ہو جائے گی تو بتا دیں گے. اسی دن کیجیے گا. دیکھیے یہ تو بات تو دیکھیے ہر وقت کہی جاتی رہی ہے نا. یہاں تو ہمارے پیغامات تو آ رہے جا رہے ہوں گے. پیغامات ہاں یہ ہو سکتا ہے, پیغامات آ رہے نہیں, صرف جا رہے آ نہیں رہے, جا رہے آ نہیں رہے. سر یہ جا رہے دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں آپ سے پھر بات کر رہا ہوں. جا رہے ہیں نہیں, جا رہے ہیں آ نہیں رہے نا. میں تو یہی بات کر رہا ہوں, پیغامات قلم بھی نہیں ہے نا. بات آپ مطلب ہر بات میں یہ کہیں گے نہیں بس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی خفیہ مذاکرات ہو. دیکھیے مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے. سر ایک شخص تھا نا, وہ جاتا ہی تھا, اس کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا, لیکن بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ بھی تھے نا مذاکرات, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں صرف پیغام جا رہے ہیں آ رہے نہیں ہیں. دیکھیے پیغام جا کے سر, یہ عمران خان جو بار بار یہ تقریریں اپنی کر رہے ہیں, جو بار بار ان کو صحافیوں کو بات کر کے یہ ایشوز چھوڑ دے رہے ہیں, یہ پیغامات دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی بھی درمیان میں واسطہ سوائے یہ جو میڈیا ٹاکس کے کوئی ایسا واسطہ نہیں کہ کوئی ایک, میں نے سنا کسی نے کہا کہ کوئی ایک سابقہ بریگیڈیئر گئے تھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے وہ یوں کہہ دیا اور عمران خان نے کہہ دیا میں معافی نہیں ہوں گا. یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں, یہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہانی. دوسری بات, ریلیف کیوں مل رہا ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیے عمران خان کو ریلیف کا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا, اگر عمران خان کو ریلیف جسے آپ کہتے ہیں ریلیف سر یہ پی ٹی آئی پوری کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ابھی جہاں روپوش تھے اب تقریریں کر رہے ہیں باہر آ کر, پروگراموں میں بیٹھ کر دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, کوئی شخص ملتا نہیں. کون سی سیٹیں واپس کر دی مخصوص وہ جو قانون سازیاں کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑا, قانون سازیاں ہو رہی ہے نا. دیکھیے میں دے تو دی نا. دیکھیے آپ لوگ پھر اچھا نہ مان لو ان کی, اگر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی نہیں ہو رہا, سب نہیں, میں تو آپ پروپیگنڈے کا شکار ہے. یا مشروط ہو رہے ہیں. نہیں پروپیگنڈا کوئی مشروط نہیں. چلے نہیں ہو رہے, آگے چلے. پروپیگنڈے کا شکار جس دن خبر آئے گی بریکنگ نیوز اسی دن یہ پروگرام کر کے بتا دیں گے ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں جب ہو رہے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا, ابھی نہیں ہو رہے. صحیح, جب پرندے اڑنا شروع ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب مذاکرات ہو رہے ہیں, اب کیا کہانی بن رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, سوائے ہم باتیں کر لیں, شوق پورا کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا خبر
जो है कि वहाँ से इमरान खान तड़का दे देते हैं, हम कहते हैं अरे आज इमरान खान ने ये कह दिया, आज तहरीक इंसाफ ने यूं बयान दे दिया, ये सिर्फ बयानात की हद तक बहुत अच्छी दुनिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा कहना ये। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके जुमलों को आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तक ले सकते हैं, अगले 30 सेकंड में वो क्या यू टर्न लेंगे आप नहीं समझ सकते। सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, बाकी सियासतदान यू टर्न नहीं लेते? मैं एक टेम्परामेंट का कह रहा हूँ ना, उनका तो 30 सेकंड, आप आज कल उन्होंने क्या कहा, आज का बयान देख लीजिए, परसों का बयान देख लीजिए, एक दिन पहले का बयान देख लीजिए, तो उनके बयानात तो हर रोज बदलते रहते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाकी सियासतदानों के रोज तो नहीं बदलते। अच्छा जी, अब ये बात भी हम करें कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब, जो वज़ीर ख़जाना के तौर पर 90 से लेकर हम देखते रहे उनको, आज उन्होंने फरमाया पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है, लेकिन परेशान ना हो आप लोग, मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम यूँ उतार देंगे। सर ये तसल्लियाँ कहेंगे इसको आप, 130 अरब डॉलर कर्जा, हर पाकिस्तानी 1.5 लाख से ज़्यादा का मकरूज़, और वो कह रहे हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है। बोले परेशान ना हो, ये तो कोई मसला नहीं है। एक्चुअली वो इतने अमीर हैं, वो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान, और जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी का ख़ानदान, हो सकता है उनके लिए 130 अरब डॉलर कुछ ना हो, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए, गरीब मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत है। ये 2-2, 3-3 अरब के लिए ये जाते रहें, दूसरे मुल्कों के दौरे करते रहें, उनकी मिन्नतें करते रहें, और छोड़ें इनकी बातों को, तो सीरियस लिया ही नहीं करें। 2 आदमियों की बातों को मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, एक शेख रशीद, एक इसाक डार, इनकी बातों को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। जनाब, मईशत के हवाले से ये कहना कि 130 अरब डॉलर कर्जा है तो परेशान ना हो, कोई मसला नहीं, मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत कुछ दिन है। पहले जरदारी साहब ने भी ऐसा ही बयान दिया था ना जनाब। नहीं, मैं अभी आप मेरी हम तो एक लफ्ज़ कहें, आप फौरन जो है ना जनाब, मैंने कहा यार बात तो करने दीजिए ना, अभी तो हमने से इब्तिदा की है कि भाई क्या जरदारी साहब ने भी कुछ दिन पहले ये इस तरह का बयान दिया था ना। कोई नहीं गुजरा, अगर दिया तो मुझे पता आप कंप्लेंट कीजिए, आपने कभी वो ऐसी बात की नहीं क्या अभी उन्होंने कहा है कि कभी थोड़ी देर पहले, अभी अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अच्छा कुछ दिनों पहले किया, तो आपने इससे पहले इतने प्रोग्रामों में क्यों नहीं जिक्र किया? बट ये इसमें कोई शक है पोटेंशियल है? आप देखिए आप हमें बात को तोड़ मोड़ के, इन कर्जों से हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जल्द जो है हमारे पास ज़राअत में हम ये कर देंगे, हम माइनिंग में हम ये कर देंगे, फला जगह हम ये कर देंगे, तो ये तो एक सियासी बयानात हैं। इमरान खान साहब भी यही फरमाते रहते हैं कि जनाब मैं आया तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो कहना दीजिए, शौक पूरा कर ले भी। अच्छा जी, ये तो हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं, साथ साथ मौसम, क्योंकि मानसून की हवाएं जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और बारिशें, लाहौर डूब गया, पंजाब में शदीद बारिशें, KPK में शदीद बारिशें, KPK में तो 3 दिन में 24 अफराद जहाँ बाग हो गए, जबकि कराची में मानसून हवाओं की जो आमद है वो 3 से 5 अगस्त को होगी, और 3 दिनों में कहा जाता है कि तेज़ बारिश होगी। सर पहले जिक्र कर लेते हैं पंजाब की जानिब और KPK कि वहाँ जो बारिशें हुई, वहाँ की हुकूमतों ने कैसा ट्रीट किया। KPK में 24 अफराद, जबकि 4 अफराद लाहौर में भी, लेकिन लाहौर में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। फिर हम आते हैं कराची की जानिब, लेकिन 2 सूबों के पहले आप क्या कहेंगे, मकामी हुकूमतें जो वहाँ मौजूद हैं? ठीक है, कुदरती आफात है, कुदरती आफात में हमको पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहिए, ना किसी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना चाहिए। नहीं, कुदरती आफात तो सर पता की नहीं आती, मानसून तो पता है इन महीनों में आएगा, लेकिन 360 मिलीमीटर बारिश आएगी, ये कभी हुआ है? 44 साल में ऐसा नहीं हुआ, और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। ये तो बस अब होने लगा है, जब से क्लाइमेट चेंज होती है। ये 44 साल पहले हुआ था। 44 साल पहले हुआ था, तो वो तो जल्जले भी ऐसे आते हैं ना, 44 साल पहले और जल्जले भी आए, खत्म हो गया, तो वो कुदरती आफत है। देखा होगा आप लोगों ने भाई, है बड़ी जवानी की बात है। कश्मीर और गिलगित में जल्जला आया था, तो वो कुदरती आफत थी ना, वो इतने साल बाद आया था बहरहाल। तो और जाहिर बारिश ज़्यादा बारिश हो तो फिर ज़्यादा पानी, लाहौर जैसा, क्या लाहौर जैसा शहर डूब गया, ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उस पर हम तनकीद नहीं कर रहे। तनकीद ये करेंगे, ये बारिश अभी KPK में कितने लोग मर गए? 24। लाहौर में आज 5 से ऊपर की वो है, अल्लाह करे और ना मरे, माली नुकसान, अस्पतालों में, घरों में, अस्पतालों में, इमरजेंसी में, पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है, लेकिन कोई भी नून लीग को नहीं कह रहा। कोई मैंने नहीं देखा किसी सियासी जमात का बयान के और वो रुपए खर्च किए, कदर गया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कुदरती आफात है, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये मानसून सिंध में दाखिल होगा और सिंध में कोई इस किस्म की बारिश हो गई और कहीं पानी नजर आ गया, तो इन समेत बहुत सारे तो अभी जो बारिश हुई है कराची में, वो अभी ये घुटना घुटना पानी गार्डन का बोल रहे थे कि आए थे ऊँट पे बैठ के उस दिन, ये
تو پھر یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے جی بڑھ صاحب آپ ریزائن کریں, سی ایم حسین ریزائن کریں, اور فلاں, اور پیپلز پارٹی کی اتنے سال سے حکومت. آج پنجاب میں کتنے سال سے نون لیگ کی حکومت ہے, اس کو کوئی نہیں کہہ رہا, اور کہنا بھی نہیں چاہیے, میں بھی نہیں کہہ رہا. قدرتی آفات میں سب کو مل جل کے اس وقت اس آفت سے لڑنا چاہیے, اس کے ریلیف کے لیے کام کرنا چاہیے, جتنی مدد ہو سکے کرے, بجائے یہ ہے کہ پانی میں کھڑے ہو کے اور تصویر کھینچا کے جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ دیکھیں. یہ نہیں کرو, جو بیچارہ نقصان ہو رہا ہے اس کی ازالے کی بات کرو. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم سندھ میں ہوگا تو یہ بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو 16 سال ہو گئے حکومت میں, اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کراچی شہر کا اگر 38 ملی میٹر بارش ہو جائے تو کراچی برداشت نہیں کر سکتا. 16 سال کی حکومت کے بعد آپ نہیں, بات تو سنیے نا, 38 ملی میٹر, اور لاہور میں کتنی پڑی ہے 337 ملی میٹر 6 گھنٹے میں. 2020 میں کراچی میں 150 اور 170 2 دن میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ 300 سے اوپر بولنے دیجیے نا, ہم بات کریں نا مراد علی شاہ صاحب کا فرمان ہے نا, مراد علی شاہ صاحب کا فرمان ہے. ایک نیوز دے رہے ہیں کہ یہ شہر اتنے ملی میٹر تک 16 سال کی حکومت کے باوجود 16 سال کی حکومت کے باوجود بھی اگر یہاں کا وزیر اعلیٰ یہ فرماتا ہے کہ جناب یہاں ہم 38 ملی میٹر کی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ فرما رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تنقید کیوں کرتے ہیں. اب آئیے دوسری طرف, خیبر پختونخوا کی انتظامیہ صرف اور صرف بیانات تک محیط ہے, وہاں پر ابھی اتنی بارش ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ اگر آپ لاہور کی ایگزامپل لے رہے ہیں 337 کی, یا آپ دبئی کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ جہاں 236 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, یا آپ ممبئی کی مثال لیں جہاں ایک دن کے اندر 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, کیوں ہم خیبر پختونخوا حکومت کی بات نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اسے کہتے ہیں نہیں وہ تو بس وہ اسی میں خوش ہیں کہ فلاں کا یہ کر دو, فلاں کا وہ کر دو. 24 افراد جہاں باق ہوئے ہیں وہاں, دیکھیں جانی نقصان, دیکھیے مالی نقصان ایک الگ چیز ہے, فرق ہے. جانی نقصان اہمیت رکھتا ہے, وہاں کا انفراسٹرکچر آج وہاں پر ان کی حکومت کو 11 سال ہو چکے ہیں. دیکھیں فرق ہے. میں اگر پیپلز پارٹی کو کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر ان کے 16 سال ہو چکے ہیں تو وہاں پر بھی تو ان کو 11 سال ہو چکے ہیں نا جناب. دیکھیں اس میں فرق ہے. ایکچولی خیبر پختونخوا میں جا کے دیکھیں, خالی پشاور نہیں ہے, میرے خیال میں یہ واقعی شاید مانسیرا کا ہے یا بہت سارے علاقوں میں ظاہر ہے. وہاں ایسا ہوتا ہے پہاڑ سے پانی آتا ہے اور نیچے ان کے گھر بنے ہوتے ہیں, اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اٹھ کے باہر بھی جا سکیں. جو یہ اموات ہوئی ہیں اس میں 9 اموات ایک گھر میں لوگ گراؤنڈ فلور یا شاید بیسمنٹ میں سو رہے تھے, جہاں پانی اتنی تیزی سے گھسا کہ وہ نہیں نکل سکے, مر گئے. یہ شہر کی بارشوں میں اور پہاڑی علاقے کی بارشوں میں فرق تھوڑا سا محسوس کریں, آپ تنقید کریں. میں یہ بارش لایا, رپورٹ آئی باقاعدہ کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے کس طریقے سے دریا کے کناروں پر باقاعدہ وہاں پر ہوٹلز بنائے تھے, اور وہ سارے ہوٹلز بہے پانی میں. یہی ہوا, صحیح ہے. در حقیقت انفراسٹرکچر جو غلط بنایا گیا, ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے نا. دیکھیے پانی صدیوں سے ایک ہی راستے سے آتا ہے, جہاں ظاہر اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے, ہمیشہ سے یہی اصول ہے نا کائنات کا. اور اب انہوں نے یہ کیا کہ ناجائز تجاوزات بنوائے, گھر بنوائے, اور راستے. دیکھیے پہاڑ تو وہی پہاڑ ہے نا, ہم نے تو بلکہ پہاڑوں کو یہاں پر, یہ کراچی شہر کی اگر آپ سے مثال لے لیجیے, دیگر جگہوں کی مثال لے لیجیے, وہاں ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کر دیگر جگہوں سے راستے بنا کر ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کر وہ ہاؤسنگ اسکیمیں ٹوٹتی ہے. صحیح, ہم مسئلہ ہی حل نہیں کر پاتے. در حقیقت حکومتوں کی کوتاہیوں کو, یہ 50 ملی میٹر کی بارش کے اندر ناگن آج تک بہ رہا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, انفراسٹرکچر غلط کرنا, حکومت صحیح کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے اگر لوگوں کی جان جاتی ہے تو ہم ان حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیں گے, چاہے وہ سندھ کی ہو, چاہے پنجاب کی ہو, چاہے پہلے آپ کے کراچی میں بھی ظاہر وقفے سے ہلکی بارش تو ہو رہی ہے, اور لیکن اوور آل کراچی کی صورتحال اب ظاہر ہے آپ بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے دیکھی ہوگی آپ نے, صحیح کنٹرول میں ہے, سڑکیں صاف ستھری ہیں, خشک کر دیا گیا ہے, پانی خشک کر دیا گیا ہے. کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی کس طریقے سے خشک کر رہے ہیں وہ لوگ؟ نہیں بتائیں تھوڑا سا لازم. صحیح نا, وہ بیلچے سے پانی اٹھا کر یوں ڈالتے ہیں. صحیح ہے, یہ طریقہ کار ہے ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کا میئر. یار پمپنگ وہ لگے ہوئے ہیں, کوئی ایک آدھ کر رہا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط بات کر رہے ہیں, بس ان کو وہی نظر آئے. 2500 پمپنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں جو پانی نکال رہی ہیں, ایسا کر کے ادھر ڈال رہی ہیں, وہ نظر نہیں آئی. ایک بلچہ نظر آیا. یہ آپ 2 ملین مین ہال لگے ہوئے ہوں گے. دیکھیں میں اس قسم کی تنقید کا میں یقین نہیں رکھتا کہ ملین مین ہال ہے, ایک مین ہال نہیں ہے تو مین ہال نہیں ہے, اس پہ لگا کے فکسڈ لکھ کے گلی میں ہی ہے خالی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے, اب
हवा की बारिश तो नहीं है, पानी की है ना, तो बारिश होते हुए तो पानी आएगा, जब बारिश रुक जाएगी कितनी जल्दी क्लियर होता है ये इस देखिए। वक्त पानी यानी कराची में कहीं भी नहीं है। देखें है ऐसा नहीं है, बाहर निकल के कोई अंडरपास बंद नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप नहीं निकले, थोड़ा बहुत पानी जमा है। ये हमारे बचपन में जमा होता था, हम ये इन्हीं पानियों में जो कागज की किश्ती चलाते थे, इन्हीं पानियों में खेल खेल के हम भी बड़े हुए। मतलब गंदे पानी में लाजमी है कि आप और मैं खेलें तो बच्चे भी खेलें हमारे। देखें उन बच्चों से वो चीजें आप न छीने जो वो की थी। देखें उस वक्त ऐसी बारिशें फिर लोड शेडिंग भी खत्म ना करें, मेरे और आपके बच्चों देखिए मेरी बात है, बच्चों पे ना खत्म करें, देखिए, ऐसे रहे हम। यार पीले स्कूलों में आप पढ़े तो बच्चों को आज भी पीले स्कूल में सीरियस पॉइंट पढ़ाएं। बात सर ये क्या बात देखिए है? सीरियस पॉइंट बात करते हैं, वो ये नलके का पानी क्लाइमेट कितना- चेंज है। अच्छा, इस climate वक्त पहले ऐसी बारिशें नहीं होती थी, कभी आपने देखी अपने बचपन में ऐसी बारिश है यार? मेरे ख्याल में कराची में 44 साल का रिकॉर्ड लाहौर में टूटा भाई, अभी 40 साल पहले भी आप बताएं सर, अभी बचपन की। 2020 में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा कराची में। 2020 अभी होती रही ना, 2020 होती रही ना। अब होने लगी है ना, अब होने लगी है, पहले नहीं होती हुई। थी। उस वक्त भी दुनिया पार्टी कह रही थी है ना। क्लाइमेट चेंज देखिए, हो 100 रहा साल है पहले- यार। 100 साल पहले और हुआ। पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज का देखिए, महवर है। नहीं आ रहा। पाकिस्तान और खासतौर से बलूचिस्तान ये महवर है इस क्लाइमेट चेंज का। आप ये मुझे दुनिया बताइए में बात 3 हुई साल में है। कराची में बारिश कम क्यों हुई है? ओह, ये सालों में बारिश ज्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज वो तो मानते हैं ना कभी अभी। जब अच्छा बारिश कम हो जाए उसमें तो तो क्लाइमेट तबीयत चेंज, है। बारिश ज्यादा हो जाए तो क्लाइमेट चेंज। भाई हर चीज का ताकि काम नॉर्मलिटी है। खत्म हो गई। हमारे Normal वक्त नहीं टाइम हुई। में जुलाई में मानसून कभी आता होगी, था, कभी नहीं होगी, अगस्त को सब। खत्म हो जाता था। हमें 14 अगस्त को हमने हमेशा बारिशें देखी थी, अभी 2 साल नहीं हुई तो ऐसा। मगर अब भाई, हुई तो पता नहीं 2014 ऐसी हो रही है कि अल्लाह। 2013 में शदीद बारिशें हुई, 2012 में शदीद बारिशें हुई, 2014, 15 और 16। अच्छा ये जो ज़ाहिर है सैयद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है अमेरिका में हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मुल्क से बाहर हैं। अच्छा मेयर चूंकि बाहर है, डिप्टी मेयर साहब सड़कों पे पार्टी कहा के जाता है। चेयरमैन बाहर हैं। पार्टी के चेयरमैन बाहर हैं और कराची जैसा शहर, और अब नवीद सुना दी गई है कि 3 से 5 अगस्त तक तेज़ बारिशें। लगता है सर आपको कोई मसला नहीं है मुर्तज़ा वहाब साहब ना भी हों, संभालने का सिस्टम सारा? देखिए मुर्तज़ा वहाब ने पानी नहीं निकालना होता किसी भी ट्विटर शहर कम के। चलेगा बस, और कुछ नहीं। अगर ये खामोश हो तो थोड़ा मैं अर्ज करूँ तो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम अपना काम करेगा। उनकी जगह डिप्टी मेयर सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, आपको भी हमको भी। और मुझे तफसीलात नहीं पता वो क्यों गए हैं, और क्या पता वो आ जाए, उनको आ जाना चाहिए वापस, उनके होने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिस्टम अपनी जगह काम करेगा, और वो भी एक हद तक। अगर इतनी जितनी बारिश हो गई तो जैसे आज लाहौर का सारे अंडरपास बंद है, अस्पतालों में पानी है, ये सब कुछ है, तारीकी में शहर डूबा हुआ है, पता नहीं 400 कितने फीडर ट्रिप हो गए, ये सब कुछ यहाँ भी होगा और हमें बर्दाश्त करना यहाँ भी पड़ेगा। या होगा, मैं कौन हुआ, कह सकता अभी कि बरसात नहीं में- होगा। बरसात में डिस्ट्रिक्ट साउथ है इनकी तो। 300 मिलीमीटर बारिश हो नहीं, वो गई है, तो ये वो सब होगा। नहीं 300 अगर होगी 300 तो को हाँ, छोड़िए, 300 को तीन- छोड़िए, 2 दिन पहले 30 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई थी कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। 24 घंटे बिजली नहीं रही है, 24 घंटे। क्या इलेक्ट्रिक की नाहली? ये के इलेक्ट्रिक की लाइन तो हुकूमत का भाई है। इसके पीछे ये सारी आईपीपीस की चीजें होती हैं ताकि उनको बिजली नहीं बनाना पड़े। लोड शेडिंग के पैसे अच्छा, दिए आखिरी जाते दो हैं। खबरें, वक्त कम है, वक्त की किल्लत है। सबसे पहले खेल की खबर हम शामिल करेंगे क्योंकि जो कहा गया था मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि बड़ी सर्जरी होगी जी क्रिकेट में, हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने वकार यूनुस साहब को बना दिया है पीसीबी का कंसल्टेंट, और अब वकार यूनुस ने तमाम अख्तियारात के साथ पीसीबी में हॉट सीट संभाल ली है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का जो तकर्रुर है, हेड कोच का अख्तियार है, वो वकार यूनुस इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सर वकार यूनुस के आने के बाद आपको लगता है क्योंकि क्रिकेट टीम में बेहतरी आएगी? देखें वकार यूनुस, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने का शौक़ भी है और बहुत खेली भी है मैंने। वकार यूनुस वो आदमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह और बर्बाद हुई है। अच्छा वकार यूनुस की वजह से? जी जब ये जिस ज़माने में कोच था उस वक्त पाकिस्तान की फतवात देख लें कितनी थी, कौन सा उसने टूर्नामेंट जीता। जैसे ही ये हटा वैसे ही आपने टूर्नामेंट इंटरनेशनली जीतने शुरू किए। ये पसंद नापसंद, ये ज़ाती चीज़ें चलाने वाला, ये आदमी को लाना और वर्स्ट होगी। इस ये आदमी पे तो क्रॉस लग देना चाहिए। 2-3 आदमी हैं जिसको तो क्रॉस लगना चाहिए, जिन पे इस किस्म के इल्ज़ाम भी माजी में रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारे पास गिने चुने नाम है, सही है, और हम उन्हीं को तजर्बे करते रहते हैं। मसला सारा ही है। यही वकार यूनुस, इतने सालों से नाकामियाँ उनके सिमर रही हैं, लेकिन यही वकार यूनुस आ जाएगा। एक कैरेक्टर होता था, पता नहीं अब है या नहीं, इंतखाब आलम, आपको याद है? सही मरूम, वर्ल्ड कप जीता था बीमार है ना, कितना अर्स लंबा अरसा रहे। लोग कहते रहे यार ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप जिता के दिया उसने आपको यार। नहीं, एक वो बहुत सब लंबा पीरियड वो मैनेजर थे वो तो। वो मैनेजर थे ना, एक लंबे अरसे तक उन पर तनकीद होती रही, लेकिन वो चलते रहे। देखिए वकार यूनुस बड़े करीबी हैं
اسی لابی کے جس کے کیا نام ہے ان کا، وہ وہاب ریاض ریاض، اس کو بنا دیا تھا. آپ سنیے نا، یہ ساری پوری ایک ہی لابی ہے، جو بھی ایک ہی لابی ہے. یہ محسن نقوی، کھلاڑیوں کو بنایا تو ساری مذمت ایک کیوں ہی کر رہے لابی ہیں ہے. لیکن کھلاڑی زیادہ بہتر جانتا ہے سر سرفراز کا کرکٹ کو. کیریئر کتنے عرصے تک اس نے روک کے رکھا، یہ سرفراز کو نہیں کھیلنے دیتا تھا. جیسے ہی ہٹا، بڑی مشکل سے جب ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہو رہا تھا 2 سال پہلے، تو انہوں نے 2 ورلڈ کپ پہلے، تو جب 2 میچ ہار گیا تو پھر سرفراز آیا تو اس نے پہلے میچ میں بہت شاندار اننگ کی، اس کے بعد وہ نہیں ہٹا. تو انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ یہ نہیں چاہتے تھے. یہ پھر تعصب کی بات ہے. اچھا جاتے جاتے آخری تو لاسٹ خبر اور بڑی اہم خبر، ایک عامر لیاقت مرحوم، ظاہر بڑا نام میڈیا کے حوالے سے اور خاص طور پر شادیوں کے حوالے سے بڑی لاسٹ میں ذکر ہوتا رہا ان کی. عامر لیاقت کی تیسری وائف تھی جس سے شادی کے بعد ظاہر مرحوم ہوئے. انہوں نے ان سے جس شخص نے شادی کی ہے ان کے وکیل ہیں، ان کی وہ چوتھی شادی ہے دانیہ شاہ سے. دانیہ کی دوسری، عامر لیاقت نے دانیہ سے تیسری شادی کی تھی، ان کے وکیل نے چوتھی شادی دانیہ سے کی ہے. لیکن خبر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے بعد شادی کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے، ایسی نیک عورت نہیں دیکھی. یار یہ آپ پتہ نہیں کیوں شادیوں کی باتیں، اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں. ایک عورت نہیں دیکھی، اللہ کرے یار وہ ان کا تجربہ اس سے اچھا رہا، اس کا خراب رہا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ 1 سال بعد کیا کہتے ہیں. شروع میں تو عامر لیاقت بھی ان کے لیے کیا کیا کہتے تھے. اب ذرا ٹائم گزرنے دیں پھر دیکھیں. لیکن یہ دونوں تجربہ کار لوگ، ان کی تیسری تھی، اس کی چوتھی شادی ہے بندے کی. دیکھیں شادی آپ 2 کر لیں 3 کر لیں، مطلب تجربہ نہیں آتا دیکھیں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. زندگی گزارنے کا. وہ ہمارے سابق وزیر اعظم کی جو محترمہ تھی، انہوں نے بھی تیسری شادی کی تھی، اور جب ان کے شوہر تھے اس وقت تو کچھ نہیں بولے. جب حکومت چلی گئی تو پہلے تو بڑی نیک ان کی بیوی تھی، اب وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اونیئر نہیں کہہ سکتا. تو ابھی خاطر جمع رکھے، 1 سال 2 سال گزرنے دیں، پھر انہی کا بیان آپ دے رہے ہوں گے ادھر کہ ایسی نہیں دیکھی. تو یہ چیزوں پہ یار میں تجزیہ کرنا ہے اس میں. چوتھی شادی کرنے والا شخص کہہ رہا ہے اور محترمہ کی دوسری شادی. دیکھیے ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہنی مون پیریڈ ہے، حکومتوں کی طرح شادیوں کا بھی، اور شادیوں کی طرح حکومتوں کا بھی ہنی مون پیریڈز ہوتے ہیں. چلنا دیں، بعد میں دیکھیں گے. چلے جی بعد میں دیکھیں گے. آپ کا یہ جو سیگمنٹ ہے نا آخری والا 2 منٹ والا، یہ آخری، اس سے میں بہت بھگتا ہوں. اس سے بھاگنے کی کوشش کی معصوم نوید زبیری صاحب نے، اور یہ معصوم آج بہت نظر آیا انیس منصوری صاحب کو. نوید زبیری صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کے بعد